السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں دکھتی ہے، بس کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی کہ تم لگا سکتے ہو۔ اس حدیث سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک حدیث اصولاً بیان کی گئی ہے، دیکھو سرما وغیرہ جو آگ میں ڈالا جاتا ہے، بعض مرتبہ اس سرمے کا اثر تھوک میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھوک کا اثر جو ہوتا ہے وہ مسامات کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ مسامات کس سے کہتے ہیں؟ انسان کے جسم میں وہ چھوٹی چھوٹی رگیں جس سے پسینہ نکلتا ہے، اس کو مسامات کہا جاتا ہے۔ اور جو چیز مسامت کے ذریعے اسٹمک میں یعنی معدے میں یا ڈائریکٹ دماغ میں، جوف دماغ جس کو کہتے ہیں، پہنچتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ مسامات کے ذریعے سے پہنچتی ہے، ڈائریکٹ رگوں کے ذریعے سے نہیں پہنچتی ہے۔ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب اصلی سوراخ سے یا اصلی جیسے بناوٹی سوراخ سے معدے میں، اسٹمک میں یا دماغ میں کوئی چیز پہنچے۔ اور اصلی سوراخ دو ہیں، ایک تو انسان کے منہ کا سوراخ، ناک کا سوراخ اور منہ کا سوراخ ایک ہے۔ تو ایک سوراخ تو جو ہے منہ کا ہوا، اور دوسرا سوراخ بڑے استنجے کا سوراخ، یعنی پاخانے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ بھی انسان کے معدے تک یعنی اسٹمک تک جاتا ہے۔ ان دونوں سوراخوں کے ذریعے کوئی چیز معدے میں پہنچ جائے یعنی اسٹمک میں پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جیسے بناوٹی سوراخ سے مراد یہ ہے کہ پیٹ میں کوئی ایسا زخم ہو گیا جو معدے کے اندر تک جاتا ہے، پہنچ چکا ہے، یعنی اسٹمک کے اندر تک پہنچ چکا ہے، اور وہ مستقل سوراخ بن گیا ہے، جس کو عربی میں جائفہ کہتے ہیں۔ یہ سوراخ اگرچہ اصلی سوراخ نہیں ہوتا، مگر اصلی سوراخ کے مشابہ ہوتا ہے، اس کے جیسا ہوتا ہے، بس اس میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے اصلی سوراخ میں جو انسان کے اسٹمک تک پہنچتا ہے، دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے اس میں بھی دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ دوا اسٹمک کے اندر پہنچ جائے تو روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا۔ تو ان تین سوراخوں کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اسٹمک میں یا جوف دماغ میں یعنی دماغ کے اندر کوئی چیز پہنچائی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے انجیکشن خارج میں لگایا جائے یعنی نس میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ دوا انسان کے معدے تک نہیں پہنچتی، اسٹمک تک نہیں پہنچتی۔ تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں انجیکشن وغیرہ لگوا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر انجیکشن کے ذریعے سے براہ راست ڈائریکٹ انسان کے اسٹمک میں دوا پہنچائی جائے یا غذا پہنچائی جائے
تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا انسان کے دماغ میں، یعنی جس کو جوف دماغ کہتے ہیں، اس میں انجیکشن کے ذریعے سے ڈائریکٹ کوئی غذا پہنچائی جائے یا دوا پہنچائی جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کچھ ضروری مسئلے تھے جو آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کان میں دوا ڈالے یا جو ہے پانی وغیرہ ڈال دے روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ کان میں دوا ڈالنے کی وجہ سے یا پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ دماغ میں پہنچ جاتا ہے، دماغ کی طرف راستہ ہے کان میں سے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اگر کوئی شخص ناک میں دوا ڈالے یا پانی دوا ڈالے اور وہ دماغ تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ ناک کے ذریعے سے ڈائریکٹ دماغ تک راستہ ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ کان کے ذریعے سے دوا پہنچانے سے، پانی پہنچانے سے، ناک کے ذریعے سے دوا پہنچانے سے، پانی پہنچانے سے اگر وہ دماغ میں پہنچ جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور روزے کی حالت میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ کچھ ضروری مسئلے تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، تو ان کو اپنے دل و دماغ میں رکھیں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔